محبت نال دعوت دے تو سنی اجے بھی اکٹھے ہو جاتے. اللہ کریم انہاں ساتھیاں نوں بہت دل خوش ہویا ہے, بہت اچھا لگیا ہے کہ اتنا خوبصورت اہتمام اور انتظام. اور پھر ایک بندے ووٹ نہیں منگتے, کوئی سیاسی مقاصد نہیں, صرف رسول اللہ دی محبت جی سارا کام کرنا. کیا کمال دے لوگ نے بھائی. یہ دین دا کام کرنا تے پیروں میاںیاں دا کام سی نا, مگر یہ بزنس مین فیملی ہے اور اللہ انہاں کولوں بھی دین دا کام لے رہے ہیں. یہ مطلب یہ ہویا کہ مالک جی دے کولوں بھی لینا چاہن وہ لے لیندے, بس انہاں نوں پسند آ جائے کوئی تے مالکاں دی جی تے نظر ہو جائے وہ کولوں کام لے لیندے. میں چند منٹ اپنیاں گلاں کرنیاں نے, مطلب اپنے ذوق دیاں, پھر چند منٹ تواڈے ذوق دیاں کراں گے, دعا ہو جائے گی, ساڈا حصہ بھی ہو جائے گا. میں تو ویسے غیر تقریر میں خوش ہو گیا کیونکہ میں سنیاں دا عاشق ہوں. ہاں جی, ہر بندے دا اپنا ٹھرک ہوندا ہے. اسی جتھے سنی ویکھیے ساڈا دل اوتھے ہی باغ باغ ہو جائے. تے اج تے سانوں اننے سنی دسے نے انج حشر دے میدان وچ بھی سنیاں کٹھیاں ہونا ہے جویں ایتھے کٹھے ہوئے. ہر بندہ شوقین ہوندا ہے نا بھائی صاحب, ہر بندہ شوقین ہوندا ہے نا اسی سنیاں دے ٹھرکے. کیونکہ جڑا 15ویں صدی وچ سنی ہے نا, پیر نصیر آکھیا بھائی تیری نسبت ہی تو ہے جس کی بدولت ہم لوگ کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے. اس کفر دے دور جڑا بندہ سنی کھلوتا ہے بھائی, اس بندے نوں ویکھنا دیدار کرنا دل کرتا ہے. تو فقیر انہاں نوں داد دیندا ہے. میں ساڈے کول بھی بڑا اجتماع ہوتا ہے, مینوں مطلب کہہ لو بھائی ہن 26واں سال ہے بیان کرنے, جدوں دا میں باقاعدہ بیان کرنا محافل وچ 26واں سال ہے. تو میں اننے کٹھے سنی پہلی باری تواڈے کول ہی ویکھے. ہاں جی, ہاں جی, لیکن میں یہ آکھاں گا چندران صاحب 10 محرم نوں اس واری ساڈے کول بھی آ جائے تاکہ تہانوں پتہ لگے بھی تواڈے اور بھی بندہ محنت کرتا ہے تے بندے کٹھے ہو جاندے. ہاں جی, تو پھر اوتھے فیصلہ انہاں کو لواں گے کہ ہاں بھائی زیادہ محنت کنی کی. اللہ اللہ برکت دے. یقین کرو جڑے سیداں دے آل رسول دے نوکر ہوندے نا, یہ اے زمانے دے سنی ولی نے. اللہ تعالی برکت دے بھائی صاحب. وہ چند گلاں میریاں سن لو, دل دی گل نہیں ہو میں تواڈے نال شیئر کیتی تے وہ کر دتی. اسی سیداں کنجے تعریف نہیں کرتے, کچھ ویکھ کے کرنے تے جتنی بنتی ہوگی وہ نہ کرنا کنجوسی ہے. بخل بنتا ہے تو نہیں کرنا چاہیے. جڑا کام کرے محنت کرے انہوں کم از کم داد تے دینی چاہیے نا بھائی, کمال کیتے. سید آل رسول شاہ صاحب میں ملے ماشاءاللہ, اور محفل دی کشش پہ دے سر میں لاہور پہ جانا تھا یار مینوں دل کیتا ہے میں ادھر ہی آ جاؤں. میں نہیں سی توقع بس سرکار تشریف لائے ہون گے ماشاءاللہ. اتنے بڑے بڑے لوگ ملے میں, اللہ پاک برکت دے. اور یہ بھی ویکھو نا جی, اسی تے سوچتے صاحب حشر دے دیں کٹھے ہونے نے اللہ دے ولی, اللہ دے نبی, نبی دی آل, نبی دے صحابہ. تے آج چھوٹا جا تے سانو ایتھے بھی زیارتاں ساریاں دیاں کٹھیاں ہو گئی ہیں. اللہ برکت دے. حضرت جو سنی بندہ ہے نا, ہر چیز دا مزاج ہوتا ہے. مزاج مطلب ذائقہ. پیپسی دا اپنا ٹیسٹ ہے, لسی دا اپنا ٹیسٹ ہے, دودھ دا اپنا ٹیسٹ ہے. ایویں دنیا اتنے مختلف طبقات نے, انہیں جو سنی دا اپنا ایک ٹیسٹ ہے. یعنی سنیت کا ایک اپنا وکھرا جہا ذائقہ ہے. اس کو مزاج کہتے ہیں. ٹیسٹ, ذائقہ, مزاج. میں ایک گل کرنی ہے تو سمجھ آ جانی ہے یہ سن سمجھا کی رہا ہے. سید مہر علی شاہ صاحب مدینے گئے, نال خادم بھی سن. فرمان لگے کہ اج حلوہ پکاؤ. میرے منیر چ لکھا علامہ فیض احمد گولوی, انہوں حلوہ پکا کے پوچھا حضور یہ
کس واسطے؟ فرمایا دعوت ہے۔ جو سمجھنا چاہتا ہے کہ سنی مزاج کی ہوتا ہے ان دس رہے حضور دعوت کنا دی ہے، تو سید مہر علی شاہ صاحب فرماتے نے جڑے مدینے شریف دی گلی وچ کتے راندے نا اج ساڈی طرف انہاں دی دعوت ہے۔ لو باجی چھڈو گا لمبی گل کیڑی کرنی ہے، یہ مطلب ہے سنی انہوں آندے نے جڑا حضور دی گلی دیاں کتیاں دا بھی ادب کرے وہ سنی ہوتا ہے۔ بس باجی اے گل رمز دی ذہن وچ بٹھا لو کہ سنی اگر ہوئے گا تے جڑے حضور دی گلی وچ ککھ نظر آن گے نا سنی انہاں دا بھی ادب کرے گا۔ سنی ہونے واسطے ضروری ہے کہ رسول اللہ دی آل نال عشق کرتا ہوئے کہ میرے حضور نے فرمایا احبو اہل بیتی لحبی، میری محبت دی وجہ تو میری آل نال محبت کرو، اور میرے حضور نے فرمایا اکرموا اصحابی، میرے صحابہ دا احترام اور اکرام۔ تو میں چیزاں حضور فرمائیاں سنی ہے دو میں منے۔ سنی دا مطلب ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سنی کسے ایک صحابی دا بھی بے ادب نہیں، اور حضور دی آل دے کسے فرد دے بارے بھی ہلکا بھی نہیں سوچ سکتا۔ ساڑھے امام احمد اللہ فرما گئے نے تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ۔ اور یاد رکھنا علماء اہل سنت دے قریب رہنا، اتنے بڑے مجمع میں بہت ضروری گل تو سمجھا رہے ہو۔ میٹرک پاس کر کے بندہ داخل ہوئے درس تے 2 سال ذہین آدمی قرآن حفظ کر جاتا ہے، 8 سال لگتے ہیں اس کو درس نظامی پڑھا، 10 تے 10 20 2 سال تخصص کرے گا، 22 سال کم از کم 50 لاکھ دیاں کتاباں پڑھے اور وہ کولے ذخیرہ موجود ہوئے، 50 لاکھ دیاں کتاباں پڑھے انہاں دا مطالعہ کرے، اور 22 سال زندگی دے لگا کے جس بندے عالم بننا ہے نا اس بھائی جی تواڈے پنڈ وچ آ کے تواڈے چھمائی دے دانیاں تے امام کو نہیں لگنا، انہاں پیچھے نماز جائز ہے پڑھ لیا کرو ہو جاندی، انہاں پیچھے نماز جائز ہے پڑھیا کرو ہو جاندی، انہیں جو کوئی مجوے سپارے جو نستا ہے کوئی چھڑے سپارے، کسی درس نظامی کسی صرف نہیں ہوتی، کسی نام نہیں ہوتی، کسی ترکیب نہیں ہوتی، کوئی 3 سال کوئی 4 سال نس کے وہ مسیطیں امام بچے لگ جاتے ہیں۔ انہاں کو تسی پوچھتے ہو کہ اساں یوٹیوب تو سنے ہیں مولوی جی ہے مسئلہ کیویں خودی جانے بلا مسئلہ کی، وہ بجائے تہاڈی تسلی کرن دے تہاڈوں اور کنفیوز کرے گا۔ لہذا جویں تہاڈوں کوئی اندر مسئلہ ہوئے نا بیماری ہوئے تے تسی اسپیشلسٹ ڈھونڈتے ہو کہ جان دا خطرہ ہے، ایویں جدوں کسی مسئلے چ کنفیوز ہو جاؤ تے ادو عالم ڈھونڈیا کرو کہ ایمان دا مسئلہ ہے۔ ہر راہ جاندے بندے کو مسئلہ پوچھتے اس کو اور کنفیوز کر چھوڑ، پھر پتہ نہیں یار سانو تے سمجھ نہیں آتی، اے انہاں نوں پیا دسنا جہاں نوں پوچھیے نا تیرا دادا بھی ہاتھ بن کے نماز پڑھتا تے ابا بھی پڑھتا چھڈیا کیوں؟ بندہ یوٹیوب تو ویکھیا چھڈ کے پڑھنی چاہیے، مطلب ہن تسی یوٹیوب تو دین بھی لینا ہے، العیاذ باللہ تعالی۔ بھائی دین اتھو لو جتھے دین آیا ہے، یا قرآن تو دین لو یا نبی دے فرمان تو دین لو، یا کسی سچے صوفی کو دین ملے گا یا کسی سچے عالم کو دین۔ ویسے کون لگنا تو بے دبے نہ گلہ دی ضرورت نہیں، لیکن بیٹا حکیم کو پتا ہوتا ہے دوائی کیڑی دینی۔ اگر آپ کو شوق ہوئے کہ میں دین دا مسئلہ پوچھنا یاد چپ کر کے جی دے تواڈے پیو دادے لگے رہو، تے جے تانوں شوق ہے نا باسی پوچھنا ہے تے مڑ مہربانی کرو پوچھا کسی عالم کو کرو تاکہ تم کنفیوز نہ کرے، تہاڈا کانسیپٹ کلیئر کرے۔ عزیزان محترم، اگلی بات، اور میرے نزدیک میری ہر بات بڑی ضروری ہے، جتنے 2 نمبر باپ
انہوں میں بھی آنا بھی وہ کوئی شے نہیں جتنے ایک نمبر اللہ دے ولی نے سنی انہوں دے قدمہ دی خاک ہوتے ہیں خبردار کسی یوٹیوب دے گندے بندے تو متاثر ہو کے سوشل میڈیا تو متاثر ہو کے اولیاء اللہ دا دامن مت چھوڑنا جدے ہاتھ چو ولیاں فقیران دا دامن نکل گیا اس بندے شیطان بڑی جلدی شکار کرے گا میرے حضور نے ارشاد فرمایا ان امتی لا تجتمع علی الضلال میری امت گمراہی سے اکٹھی نہیں ہو سکتی فَإِذَا رَأَيْتُمْ اِخْتِلَافًا فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ اگر کبھی دیکھو کہ کوئی بندہ وکھری راہ نکالتا ہے تو او دے پیچھے نہ ٹرنا وڈی جماعت دے نال رہنا تہاڈا بیڑا پار ہو جائے گا اے برادران اسلام اللہ دی توحید کسی نو شریک مت ٹھہرانا قبراں سجدہ نہ کرنا قبراں دا طواف نہ کرنا مدد رب کولوں منگنا کسی قبر دا طواف جائز نہیں کسی قبر دا سجدہ جائز نہیں کسی رب تو علاوہ کسی اور نو جھکے اللہ نو ایک گوارا ہی رضوی صاحب میں ایک مثال دیتا ہوں جس بندے نال سان پیار ہوئے ساڈے نال ہوئے وہ ساڈے تو علاوہ کسی اور نو ویکھے سان چنگا لگدا ہے کوئی سوچ کے جواب دے لو بھائی بس ایسا ہی گل ہے جی سان محبت شرک نہیں نہ گوارا ایویں ان عبادت شرک نہیں گوارا آتا ہے میرا ہے تو میں نہیں جگ کسی اور نو نہیں جگڑا مسئلہ سمجھ آیا کہ نہ آیا رب تو علاوہ کسی اور کے بندہ نہ جھکے اور اس میں چھوٹا جہا مختصر کر کے تواڈے اگے رکھا کہ انج رکھسا کہ جڑیاں چیزاں اسی بنائی دیاں نے چنڈا بنا لئیے اور کوئی شے بنا لئیے زیادہ کریں گے تو پھر پرابلم ہوئے گی اینا کو گل دس دیاں جڑیاں چیزاں اسی بنائیاں نے انہاں تو نہیں منگنا چاہیے جائیں سن بنایا ہے وہ دے تو منگنا چاہیے سر سمجھ آگئی نا بس ایک مختصر یہ ٹیسٹ لا کے ہر چیز چیک کر مزارات تے جانا چاہیے اللہ دے ولیاں تے اپنے ماں باپ دے مزار تے جایا کرو پر غیر شرعی حرکات نہیں کرنی چاہیے مزارات تے تو جانا چاہیے اسی ساڈا عقیدہ ہے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نہ کہ سارا پیر کامل کامل آرا رہنما حضور آخری نبی نے حضور تو بعد کوئی نبی نہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی میں آخری نبی ہاں میرے تو بعد کوئی نبی نہیں حضرت صاحب حضور دے سارے صحابہ حضور دی ساری آل سچے علماء اور سچے صوفیاء اسی انہوں نے خادم انہوں نے نوکر آخری جملہ پڑھ میری تقریر شروع کرا نقیب ہوئے خطیب ہوئے امام مسجد ہوئے نعت خان ہوئے یا پیر ہوئے جیڑا امام احمد رضا دی فکر تو ہٹ جائے سنی ہو دے تو دور ہٹ جان گے وہ سنی نہیں ہو سکتا سنی ہو جڑا اعلیٰ حضرت دی فکر نال اتفاق کردا ہو میں تانوں عنوان تے گل سنا اجے میرے کول 15 منٹ نے 15 منٹ میں ڈھیر ساریاں گلاں تو سنا سارے آ جانا ٹھیک ہے عزیزاں نے میرے اللہ قرآن فرما دے میرے نبی سرکار دے صحابہ پاک نے حضور دے سامنے بیٹھ کے گفتگو کی دیئے بریک سے اندہ بندہ سنے گا مزہ آئے گا لیکن جدو حضور دے سامنے بیٹھے ہونا صحابہ پاک میرا اللہ فرما دے یا ایوہ الذین ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ایمان والے ہو میرے نبی دی آواز تو اونچی آواز ہو گئی ساریاں نمازاں تے روزے ختم ہو جان گے اللہ دا قرآن فرما دے الذين ينادونك من وراء
خبردار کوئی بندہ میرے نبی دی آواز تو اچھی آواز نہ کرے، کوئی حجرے دے باہر اچھی بولے نا، یا اللہ بارو آواز نہیں مارنی، اچھی بولنا نہیں، یہ نبی دی بارگاہ چاہیے تے کریے کی؟ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ جیڑا جھوڑی پھیلا کے میرے نبی دے دروازے تے بیٹھا رہے گا، میں خیر نال جھوڑیاں بھردا رہاں گا۔ میں گل میرے لئی ہونا ذرا گل سمجھ لینا۔ علیدہ نے من نمازاں نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھ سکے، گلاں غلط ہو گئیاں نے، جھوٹ بول بیٹھے ہیں، گناہ دی گٹھڑی بھری ہوئی ہے۔ میرے اللہ دا قرآن فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ اللہ فرماتا ہے میرے نبی دے بوئے تے آ جاؤ، یا اللہ گناہگار تے تیرے دروازے نبی دے تے کیویں آئیے؟ فرمایا دنیا والیاں نو دس دینا گناہگار میرے نے، پر معافی یار دے بوئے تے دینی ہے، تاکہ دنیا والے من جان گل ساری آمنہ دے لال دیئے۔ عزیزان علی وقار میرا اللہ فرما دے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ میرے اللہ فرما دے نے مجرم آئے ہیں جاؤ اے گواہ، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ شیر نے کمال دی گالے دے اتے لکھیے، آؤ فرما دے بو سہیں در سے انہیں نہ روک، اے دربا خود نہیں آئے یہ مہمان بلائے ہوئے، خود نہیں آئے یہ مہمان بلائے ہوئے ہیں، اور شہر میں اسی آن سے نہیں سامنے آیا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے، بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے۔ اور ہر عاشق رسول واسطے جملہ ہے جیڑا مدینے جاتا ہے سال تو بعد تک سنان واسطے، دنیا دے غم سنان واسطے، اپنے پیاریاں دے پیار دے دھوکے تو بچن واسطے سائیں دے بوئے تے جاندا ہے، عرض کردا ہے سر پہ رکھ دیجئے دست تسلی آقا، غم کے مارے زمانے کے ستائے ہوئے، غم کے مارے زمانے کے ستائے، جنہیں آپ پہ جان پتہ نہیں، جنہیں خود جان انہاں دا رتبہ اور عزیزان علی وقار ایو گل پیر صاحب کی دیئے، پایا مدینے آپ پہ کوئی نہیں ہوتا، سائیں حکم دے دینے مدینے نہ آیا جانا،
اللہ اکبر کبیرہ میرے علی دو شریف آوے سرکار دی بارگاہ جاگر ہوئے اپنی جھولی پھیلاوے تے سرکار دے بوئے تے کھلو کے عد کرے صدا و صدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ روے تیرا دوارا یا رب کعبہ دی قسم بہت بندیاں نے ویکھے آئے ہمیں شروع تے دکے تے دے رونا تھوڑی اج کیتی ہو فجر فجر دی نماز پڑھی دی تے نکلی دے بعد تھوڑی اج کیتی ہوندی ہے اکھاں بند ہوندیاں نے تو روندے پے ہوندے نے پتہ نہیں کی منگدے پر جو بھی منگدے نے میرا عقیدہ ہے سائیں خالی نہیں گھلدے ایمان ہونا چاہیے صدا و صدا اے جڑے چندران برادران نے انہاں دا میرا حساب ہے ساڈے ورگیاں بندیاں دا سنیاں دا عقیدہ سانو جوڑ دیتا ہے اللہ نبی دے روزے تو وار کے دیتا ہے تاں جوڑی پھیلا لیا صدا و صدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندگی تہاڈیاں نعتاں پڑھدیاں گزاری ہے نعتاں سندیاں گزاری ہے کملی والیا تیرے نعت خانہ دے نوکر نے تیرے دین دے خادمہ دی نوکری دیتی ہے محنت نال پیسہ کما کے لایا ہے تیرے دین دی نوکری کر دے رہے ہیں سونے اور کچھ نہیں منگدے بس آخری دعا ہے پتہ نہیں موت کتھے ہونی ہے کسے سڑک تے آوے ہاسپٹل جاوے بیڈ روم جاوے مقدیا ساواں دا پتہ کوئی نہیں کملی والیا اتنی بڑی نوکری دا صلہ منگنا چاہنے جدوں مرا تے سونے آیا جاویں دنیا والے نہ کھڑا کہ جندران برادران یا دوجے عاشق بڑی نوکری دے رہے ایویں ٹر گئے نے سونے جائیے تے پتہ لگ جائے جدوں مرا تے سونے آیا جاویں سونی صورت دی پاک وکھا جاویں سانو کلمہ یاد کرا جاویں پڑھیے لا الہ مولا
پریت نو توڑ دینا جدی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دینا سونیا عزیزہ ندی وقار میرے بچوں میرے عزیزوں سارے سنگیاں نوانا سرکار کڑوے بھی مانگ لو نوکر جو نوکری دینے عمر گزاریے جدو مرا تے سونیا دید ہوئے جدو مرا تے سونیا دید ہوئے سونیا 12 بندے نے جڑے بلائے جان گے لوگاں نے پرچیاں پائیاں نے سونیا فقیر دعا دے میں جنی آجواری نہ آوے جنہیں جلے بھی پائی ہوئے روزے دی دید نصیب یہ ایسا ممکن نہ ہوئے کبھی تقدیر مدینے جانا نہ ہوئے یا رسول اللہ آخری ویڑے ایک واری دیدار ہو جائے جدو مرا سونے دید ہوئے اینا اکھیاں دی عید ہوئے نالے پڑھنا کلمہ نصیب ہو